عاشق مصطفیٰ مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عاشقان صحابہ والے بیت متعدد احادیث مبارکہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو شان بیان فرمائی ہے، آئیے ان میں سے چند فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی منی بمنزلت رأسی من بدنی، یعنی علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی خائف کبریا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی شہر علم کے باب مرتضی مرتضی بلحسن بوتراب مرتضی مرتضی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک قرآن مجید 7 حروف یعنی لغتوں پر اترا ہے، اور ان میں سے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ اسی طرح خلیفہ دوم امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 3 ایسی خصلتیں 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزد بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح میں دیا۔ دوسری فضیلت، ان کی رہائش رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے بڑے قاضی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، اے ابو برزہ،
اللہ نے مجھ سے علی کے بارے میں عہد لیا ہے کہ علی ہدایت کے علم یعنی نشانی و علامت، ایمان کے منارے، میرے اولیاء کے امام اور میرے تمام اطاعت شعار بندوں کا نور ہے۔ اے ابو برزہ، علی بن ابی طالب کل قیامت کے دن میرے امین اور میرے علم یعنی جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے، اور علی میرے رب کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہے۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی یا علی مرتضی، مرتضی مرتضی ہو کرم ہو عطا، مرتضی مرتضی در پہ آئے ہیں گدا، مرتضی مرتضی بھیک دیجئے شہا۔ مرتضی مرتضی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یقیناً تمام ہی خلفائے راشدین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر تھے، اور سب کے ہی فضائل خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی چار یاران نبی، جنتی جنتی تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہیں۔ یہ سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کا شعر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر فرمایا، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، یعنی میری محبت اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، گویا کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے بھی محبت کرنا ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی ہر صحاب یہ نبی، جنتی جنتی چار یاران نبی، جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی ہے، عمر فاروق بھی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی۔ جنتی جنتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں تمام خلفائے اعظام اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا ابو زغل رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین
حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی عمدہ و نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں تمہیں نہ ملیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ یعنی میرے وہ اسلامی بھائی اس بات کو، اس مدنی پھول کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات کوئی چیز معلوم کرنی ہوتی تو بندہ شرماتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ سامنے والے کیا کہے گا، کہ اس کو یہ بات بھی نہیں پتا۔ تو دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ یعنی جاہل سے مراد ہے کہ جس کو معلوم نہ ہو، اور مثال کے طور پہ 10 باتیں معلوم اور 1 بات نہیں معلوم، تو ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں معلوم تو اس کے بارے میں معلوم کر لے، شرمائے نہ، کہ جو شرمایا تو وہ گیا اس معاملے میں، تو شرمانا نہیں چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ اعلم، یعنی اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ یعنی اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا یا کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور وہ مسئلہ نہیں معلوم تو بندہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم، واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، تو اس سے گھبرائے نہ۔ اور نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اسے عطا کیا، اور جب نہ مانگا تو میں نے بن مانگے دے دیا۔ بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، لے کے کشکو لا گیا مولا علی مشکل کشا۔ یا علی مرتضی 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 ہو کرم ہو عطا، مرتضی مرتضی در پہ آئے ہیں گدا، مرتضی مرتضی بھیک دیجئے شہا، مرتضی مرتضی درد دل کر عطا، مرتضی مرتضی آل کا واسطہ۔ مرتضی مرتضی۔ تو اے عاشقان صحابہ والے بیت، دیکھا آپ نے کہ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخاوت کا عالم، کہ اپنے پاس کچھ بھی رکھنا پسند نہ فرماتے بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ آئیے صدقہ و خیرات کا جذبہ بڑھانے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ کریم اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی تکبر سے بچنا چاہتا ہے
تفاخر سے بچنا چاہتا ہے، فخر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے. اگر اب دیکھیں نا، صدقہ جو ہے نا یہ بری موت کو بھی روکتا ہے اور عمر بھی بڑھاتا ہے. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا تیری شدید حاجت کے وقت، یعنی بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا. اللہ کریم ہمیں بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدنا ضرار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرو. تو حضرت سیدنا ضرار رضی اللہ تعالی عنہ یوں اوصاف بیان فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی. جب کلام کرتے تو دہن مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی سے مسرور ہوتے. اللہ کی قسم آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے. اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، خود درا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی کھاتے. اللہ کریم کی قسم رعب و دبدبا ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کلام کرتے ہوئے ڈرتا تھا. حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے. جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت کو اس کی باطل آرزو میں امید نہ دلاتے. کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا. اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زاروں کی طرح روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے. میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے. میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں. تیری عمر بہت کم ہے اور تیری آسائش اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ہائے سفر آخرت نہایت طویل ہے، ذات راہ بہت قلیل اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچ دار ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زاروں قطار رونے لگے. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اللہ ابو الحسن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا برحم فرمائے اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دل عشق رسول کی عظیم دولت سے سرشار تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کائنات کی ہر شے سے عزیز تر تھی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا خدا کی قسم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی خائف کبریا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی